الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ علی اعداء اللہ من یوم عداوت الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ یغفر للذات ویغفر للذات پڑھی محمد والے مرحومہ ثنا حسنین اور جملہ مرحومین کے اصحار ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی طرح اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے سلسلے کو شروع کیا اور ایسی ہستیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا جو عصمت کی منزل پر فائز تھی۔ یہ معصوم تھے، طاہر اور طیب تھے۔ خدا کا ارشاد ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی آپ کے عقائد طہارت والے ہیں اور ان میں کسی قسم کی نجاست موجود نہیں۔ یقین کی طہارت کے مالک اور حامل ہیں اور کہیں شک کی نجاست نہیں۔ آپ کے افکار اور نظریات بھی طاہر اور طیب ہیں، آپ کی صفات بھی طاہر اور طیب ہیں، اور آپ کی سیرت اور کردار بھی طاہر اور طیب ہے۔ اسی لیے ان کے قول میں، ان کے فعل میں، عمل میں، اور ہر وہ عمل جو ان کے سامنے کیا جائے اور اس سے وہ منع نہ فرمائیں، اس میں ہمارے لیے ہدایت موجود ہے۔ یہ میزان عمل بھی ہے اور عقائد کے میزان بھی ہیں۔ یعنی اگر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ میرے عقائد پاکیزہ ہیں، ان میں کسی قسم کا انحراف نہیں ہے، تو پھر مجھے اپنے عقائد کو میچ کرنا چاہیے، ملانا چاہیے اپنے ائمہ اور ان معصوم ہستیوں کے عقائد کے ساتھ۔ اگر کوئی انسان ان سے متصل ہو جائے گا تو پھر ہر قسم کی گمراہی اور انحراف سے بچ جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کے عقائد سے واقف نہیں ہوتے، ان کے افکار نظریات سے آشنا نہیں ہوتے، ان کی سیرت اور کردار کی آگاہی نہیں رکھتے، جس کے نتیجے میں ہم انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ان کی زندگی کا پرتو نظر نہیں آتا، ہمارے رہنے سہنے کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، اور ہم مختلف قسم کے انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اسی لیے یہ عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہستیاں آئیں کہ ہم انحراف اور گمراہی سے بچ سکیں۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی۔ بی بی، ہم بھی غدیر کو مانتے ہیں، ہم بھی امامت کے قائل ہیں،
بی بی کے ہاں جو امامت کا تصور ہے، جو غدیر کے بارے میں بی بی سوچتی ہیں، کیا ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو بی بی کا نظریہ اور عقیدہ ہے؟ اگر غور سے دیکھا جائے اور اپنی سوسائٹی کا مطالعہ کیا جائے تو ہم بی بی سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ دوستو، محمود ابن لبید کہتا ہے کہ مجھے قبرستان سے گریے کی آواز آئی، دردناک گریا۔ وہ گریے کی صدا مجھے اپنی طرف کھینچتی لے گئی۔ میں نے کیا دیکھا، ایک بیوی ہے، 7 بچے ہیں، رو رہی ہے۔ میں قریب ہوا، دیکھا رسول کی بیٹی ہے۔ میں نے اس طرح رونے کا سبب پوچھا، اس طرح گریے کی وجہ پوچھی کہ اس طرح دردناک اور سوزناک انداز میں آپ رو رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ بی بی نے کہا، محمود، ایک تو بابا کی جدائی ہے۔ عام لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو ان کا غم وقت گزرنے سے، دن گزرنے سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن میرا غم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، علی کی مظلومی اور لوگوں کا غدیر کو جھٹلا دینا۔ کہتے بی بی، آپ لوگوں نے دیر کی، کاش آپ پہلے ہمارے پاس آتے تو یہ ظلم نہ ہوتا۔ بی بی نے 2 باتیں کی، کہا کہ ابھی غدیر کو گزرے اور غدیر میں اعلان ولایت ہوئے دن ہی کتنے گزرے ہیں کہ تم اتنا جلدی بھول گئے کہ ہم پھر تمہیں یاد کرانے کے لیے تمہارے دروازوں پر آتے۔ اور دوسرا، میں نے اپنے بابا کو کہتے ہوئے سنا ہے، مثل الامام مثل الکعبہ توتا ولا تاتی۔ امام کی مثال کعبہ کی مثال ہے، لوگ کعبہ کے پاس آتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ دور پڑھیے محمد علیہ۔ مجھے غدیر کا درد رلا رہا ہے، مجھے ولایت کا غم رلا رہا ہے۔ میں ماتمی ہوں، میں عزادار ہوں، میں گریہ کر رہی ہوں۔ کیوں؟ فدق کے لیے نہیں، غدیر کے لیے رو رہی ہے، ولایت کے لیے ماتمی۔ ہم کبھی غدیر کے لیے روئے ہیں؟ ہم نے کبھی غدیر کے لیے ماتم کیا ہے؟ بی بی ماتمی ہے، عزادار ہے، گریہ کرتی رہی مرتے دم تک۔ کس چیز کا؟ ہائے لوگ ولایت علی سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ غدیر کے مقابلے میں سقیفے کو کھول دیا گیا، انسانیت کو ولایت کے چشمہ حیات سے محروم کر دیا گیا۔ یہ غم ہے بی بی کا، یہ درد ہے بی بی کا جس کے لیے ماتمی ہے۔ لوگوں کے دروازوں پر جاتی، دستک دیتی، علی کا ساتھ دو۔ دروازوں پر، ایک دروازہ، ہر ایک کے گھر پر جاتی میری آقا لاتی۔ لوگ رات کو ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں، صبح بھول جاتے ہیں۔
کبھی کہتی کیا میرے بابا نے غدیر کے بعد کسی کے لیے عذر بہانے کی گنجائش چھوڑی ہے؟ وہ بلند ممبر لگایا تھا، علی کو اس ممبر میں بلایا تھا اور ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ تم دیکھ کے بہرے ہو گئے اور سن کے اندھے ہو گئے۔ یہ غم ہے میری آقازادی کا، یہ غم ہے میری شہزادی کا۔ وہ زخمی تھی، ان کا پہلو زخمی ہوا تھا اس لیے نہیں کہ وہ فدق مانتی تھی، اس لیے کہ وہ ولایت کا پرچم اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کے گھر پہ حملہ ہوا، آگ لگائی گئی، تشدد ہوا، اس لیے کہ بی بی کے ہاتھ میں ولایت کے دفاع کا پرچم تھا۔ دوستو، پھر میرا سوال ہے، میری مائیں بہنیں بھی ہیں، ہم بھی ہیں، کیا کبھی ہم روئے ہیں لوگ غدیر سے محروم ہیں اور ولایت علی سے انہیں دور کر دیا گیا ہے؟ یہ درد کبھی ہم نے محسوس کیا ہے؟ ہم کبھی تڑپے ہیں؟ ہم کبھی پریشان ہوئے ہیں کہ ہمارے اطراف میں لاکھوں لوگ ہیں جو مولا کی ولایت سے محروم ہیں، جو اہل بیت کی ولایت سے محروم ہیں؟ یہ غم تھا سیدہ کا، یہ درد تھا سیدہ کا، یہاں تک کہ بی بی نے وصیت کی کہ علی جنہوں نے غدیر کو جھٹلایا ہے نا، کسی کو حق نہیں ہے میرے جنازے میں شریک ہو۔ عجیب ہے، حق نہیں ہے کوئی میرے جنازے میں، میرے جنازے میں شریک ہو۔ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، دفن کر کے نشان بٹا دینا۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ میری قبر دیکھیں۔ جو منحرف ہے ولایت سے، یہ ظالم۔ سوال یہ دوستو، وہ ولایت ہے کیا جس کے لیے ہماری آقازادی مصیبتیں سہتی ہوئی شہید ہو کر اس دنیا سے گئی اور آج تک اس کی قبر کا نشان پتہ نہیں؟ رو پڑے محمد والے بہت اہم مسئلہ ہے کہ بی بی کہ ہاں ولایت علی کیا تھی؟ کیا وہی نظریہ ہمارا ہے جو بی بی کا تھا؟ ہم ویسے ہی ولایت کو سمجھتے جیسے بی بی سمجھتی تھی؟ یہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ بی بی پولیٹیکلی انوالو تھی اس زمانے کے سیاسی اجتماعی مسائل کے اندر۔ یہ بی بی کا ان کے مقابلے میں سیاسی سٹینڈ تھا، پولیٹیکل سٹینڈ تھا ان کے مقابلے میں۔ اگر پولیٹیکلی انوالو نہ ہوتی، ان کے مقابلے میں سٹینڈ نہ لیتی، کبھی بھی پر ظلم نہ ہوتا۔ یہاں سے ایک نقطہ تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ سوسائٹی میں ایفولیٹ ہو کے رہنا بی بی کی سیرت اور سنت نہیں ہے، نہ بی بی کی بیٹیوں کا یہ راستہ ہے، نہ بچوں کا یہ راستہ ہے۔ بی بی کے ماننے والے مرد و خواتین اور جوان سوسائٹی کے اندر پولیٹیکل لیڈر ہونے چاہیے تھے، رہنما ہونے چاہیے تھے، سوسائٹی کو سیاسی طور پر بالغ فکری دینے والے، رہنمائی کرنے والے بی بی کے پیروکار ہونے چاہیے تھے۔ سوسائٹی کی عقل انہیں ہونا چاہیے تھا، سوسائٹی کا دماغ انہیں ہونا چاہیے تھا، سوسائٹی کی روح انہیں ہونا چاہیے تھا۔ بی بی سیاسی طور پر اس حکومت کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تھی جس کی اساس اور بنیاد سقیفے میں رکھی گئی تھی، غصب پر رکھی گئی تھی، ظلم پر رکھی گئی تھی۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبات اور احساسات ہیں
کہ ہم ہر غاصبانہ اور ظالمانہ نظام کے مقابلے میں سٹینڈ لیں اور کہیں کہ ان ظالموں، غاصبوں، رہزنوں، چوروں، ڈاکوؤں کو حق نہیں ہے انسانوں پر مسلط ہوں. عادل آنے چاہیے، شریف آنے چاہیے، کریم آنے چاہیے، غیرت مند آنے چاہیے، جو انسانوں کو ان کے زندگی کے ہدف اور مقصد کی طرف لے کے جائیں. ہمیں تو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے بیٹا سیاست سے دور رہنا. میں امیر شام کی سیاست کی بات نہیں کرتا، وہ سیاست جو آل محمد کی تھی، اہل بیت کی تھی، اس کی بات کرتا ہوں. ہم اپنے بچوں کو سوشل سائنس پڑھاتے ہی نہیں، دور رہ جاتے ہیں. بیٹا سیاست کی طرف نہیں جانا، دور رہنا اس سے. پھر کہتے ہیں سیاست کے اندر آپ اتنے اچھے نیک بندے ہو کر آپ بھی سیاست میں آ رہے ہیں. جب شریف نیک بتقوا نہیں آئیں گے تو بے دین، بدماش اور چور آنا چاہیے تھا. جناب سیدہ کی زندگی سے یہ ہمیں نقطہ ملتا ہے کہ بے تفاوت ہو کر نہیں رہنا سوسائٹی کے اندر. صاحب بیوی کو ظالموں نے مارا ہے، بیوی کو تازیانے تماچے غضب میں پڑھ رہے تھے، بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. یہ کریمہ اور ولیہ بیوی، یہ ان ملکوتی مقامات کی بیوی کے انسان متحیر رہ جائے. پھر جب میدان محشر میں قدم رکھے گی عاطف کی آواز آ جائے گی، سب آنکھیں بند کر لو اور سر جھکا لو، میری کنیز فاطمہ محشر میں آ جائے. اللہ بیوی کے مقامات عالیہ کے حوالے سے آخری میں سے پہلے عرض کروں گا. یہ بیوی جس کے احترام میں رسول کھڑا ہو جائے، فقط رسول نہیں، توجہ چاہتا ہوں، ان ہستیوں کے وجود کے تکوینی اثرات ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ رسول کھڑا ہو تو پورا عالم امکان بیوی کے احترام میں نہ کھڑا ہو. فرش سے لے کر عرش تک، سرا سے لے کر ثریا تک، ملک سے لے کر ملکوت تک، تمام کے تمام عوالم جب نبی جناب سیدہ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، سارا عالم امکان قیام میں احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے اور قیام کرتا ہے. بیوی کی تابع ہے سارا عالم اپنے وجود میں ان کے وجود کے. آپ نے نہیں پڑھا کہ جب کربلا میں امام علیہ السلام شہید ہوئے تو پتھروں سے بھی خون نکلتا تھا؟ اثرات تھے نا، سیاہ آندیاں چلی، طوفان آیا، زلزلے آئے، سورج کو گہن لگ گیا. اس کائنات پر اثرات تھے امام کے شہید ہونے کے نا، تکوینی اثرات تھے. یہ وہ بیوی ہے جس کے احترام میں رسول اللہ جب قیام کرتے ہیں ساری کائنات عالم امکان بیوی کے سامنے احترام میں کھڑا ہوتا ہے. عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ باز ابراہیم اور یہ بیوی اتنا شدید سٹینڈ ہے، بات نہ کریں ان کے ساتھ. یہ معافی مانگنے آئے توجہ چاہتا ہوں، بیوی راضی نہ ہو. کیوں؟ اگر فقط بیوی کی ذات کا مسئلہ ہوتا نا، وہ کریمہ بیوی تھی، وہ سخیہ بیوی تھی، وہ معاف کر دیتی ان کو. لیکن ان کا جرم ذاتی نہیں تھا، ان کا جرم اجتماعی تھا. انہوں نے سوسائٹی کو گمراہ کیا تھا، انہوں نے باب ولایت کو بند کیا تھا، انہوں نے جہالت، جہلیت اور ظلم کے دروازوں کو کھولا تھا. بیوی یہ کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی. بیوی اپنے پر ظلم تو معاف کر سکتی ہے، انسانیت پر ظلم کو معاف نہیں کر سکتی. لہذا کیا ہم اس طرح سے ہیں کہ ہم سٹینڈ لیں ظلم کے مقابلے میں؟ ہم سوسائٹی کے اندر ایسے رہیں کہ مظلوموں کے ساتھی اور ظالموں کے مقابلے میں ہماری خواتین، بچے، ہم سارے ایسے ہونے چاہیے. حریت کا پرچم ہمارے ہاتھ میں، عدالت کا پرچم ہمارے ہاتھ میں، انسانی شرافت اور کرامت کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو حق کی طرف لے آئے. تو دوستو درود پڑھیے محمد علیہ. وہ ولایت ہے کیا جس کے لیے بی بی نے سٹینڈ کیا تھا؟
تاکہ ہمارا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے. بی بی اتنا بڑا سٹینڈ لے رہی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ، ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کس چیز کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں؟ دنیا والوں کو کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ درود پڑھیے محمد والے میں. مجھے زیادہ گرمی لگ رہی ہے، آپ درود پڑھیے محمد والے میں. تو دوستو، ولایت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اگر تو نے اعلان ولایت نہ کیا تو کار رسالت انجام دے. ہے یہ نہیں؟ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو نے کار رسالت انجام. ایک اور روایت میں ہے کہ بنی الاسلام علی الخمس الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ وما نودی فی الاسلام بشیء کما نودی بالولایہ. اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. اور جتنی ندا ولایت کے لیے دی گئی ہے اتنی کسی کے لیے نہیں دی. ہمارے یہاں کلام کی کتابوں میں اگر ولایت آل محمد پر ایمان نہ ہو تو انسان کی عبادات قبول نہیں، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں. تمام عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں اگر ولایت پر ایمان نہ ہو. جو تاثیر روایات کے اندر لا الہ الا اللہ کی ہے وہی علی ولی اللہ کی. روایت ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی فمن دخل آمن من عذابی. خدا کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. پھر روایت ہے حدیث قدسی ہے ولایت علی بن ابی طالب اسمی فمن دخل اسمی آمن من عذابی. علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا. یعنی جو تاثیر لا الہ الا اللہ کی ہے وہی تاثیر علی، یعنی علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ کی تجلی ہے، ظہور ہے. اللہ کی ولایت کا ظہور ہے، تجلی ہے علی ولی اللہ. جس کا اعلان غدیر میں ہوا ہے، یہ کون سی ولایت ہے؟ اگر اس پر ایمان نہ ہو تو عبادات منہ پر مار دی جائیں گی. توجہ چاہتا ہوں. ولایت کا ایک معنی ہے ولایت تکوینی، یعنی ولی واسطہ فیض ہے. خدا سے فیض ولی لیتا ہے براہ راست. کائنات میں براہ راست خدا سے فیض لینے کی صلاحیت نہیں. وہی فیض ہے نا اللہ کا، ہم ڈائریکٹ نہیں لے سکتے خدا سے. پہلے نبی تک آئے گا، پھر اس کے بعد ہم تک آئے گا. یہ کائنات کا نظام ایسے ہے. ولی ولایت تکوینی یعنی سارے کا سارا فیض خدا سے ولی براہ راست لیتا ہے، پھر ساری کائنات میں اس کی عادلانہ تقسیم کرتا ہے. واسطہ فیض ہے ولی، اس کے ذریعے خدا سے فیض ملتا ہے. وہ وسیلہ ہے، وہ واسطہ ہے، وہ ذریعہ ہے. اگر وہ بیچ میں سے ہٹ جائے ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، کیونکہ سلسلہ فیض منقطع ہو جائے گا. ہماری روایات میں کہ لولا الحجہ لساخت الارض بأہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین تباہ و برباد ہو جائے، ختم ہو جائے گی، کیونکہ فیض کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا خدا سے جو فیض آتا ہے. کیا اس کا اعلان ہوا ہے غدیر میں؟ اس پر ہمارا ایمان ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس ولایت کا حامل نہ ہو تو نہ نبی ہو سکتا ہے اور نہ امام ہو سکتا ہے. یہ ولایت، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ ولایت ہو وہ امام بھی ہو. یہ واسطہ فیض ہوتا ہے. اس ولایت کا انکار طاہر القادری صاحب بھی نہیں کرتے، وہ بھی قائل ہیں. انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. پاکستان میں نہیں کرتے ادھر آ کے سنیں پلیز سنیں میری بات.
السیف الجلی، اس ولایت کا انکار وہ نہیں کرتے، کہتے یہ باطنی ولایت ہے جو اہل بیت کو حاصل ہے، اس کے وہ منکر نہیں ہے۔ کتاب بھی لکھی ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ حتیٰ اس سے بڑھ کر مجدد الفسانی شیخ سرہند جو وہابیوں کے بہت بڑے مولوی ہیں، ان کی کتاب مکتوبات ربانیہ کے 123 نمبر مکتوب میں ہے، وہ بھی قائل ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو فیض آتا ہے انہی 12 اور 14 معصوموں کے ذریعے کائنات کو ملتا ہے۔ ضرور پڑھیں محمد والے محمد۔ اس کے وہ بھی قائل ہیں۔ اس ولایت کے اہل سنت بھائی بھی قائل ہیں، طاہر القادری بھی قائل ہیں جو بریلوی ہیں، اور جو بریلویوں کے علاوہ ہیں شیخ سرہند مجدد الفسانی، وہ بھی کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ ولایت کا ایک دوسرا معنی ہے ولایت تشریع، یعنی حاکم اور ولی۔ تمہارا ولی اور حاکم کون ہے؟ علی اور اہل بیت۔ دین بھی ان سے لینا ہے اور حکومت کا حق بھی انسانوں پر انہی کو ہے، کسی کو نہیں ہے۔ یہ ولایت ہے جو ہمیں شیعہ بناتی ہے۔ اس ولایت کے طاہر القادری قائل نہیں ہے، اس ولایت کا مجدد الفسانی قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت کو باطنی ولایت حاصل ہے، ظاہری ولایت دوسروں کو حاصل ہے۔ جس ولایت کا غدیر میں اعلان ہوا ہے یہ دوسری ولایت ہے، وہ پہلے والی ولایت کو چھین نہیں سکتا۔ وہ ایک مقام اور مرتبہ ہے جو انسان کو حاصل ہے اللہ کی طرف سے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں چھین سکتی۔ وہ اگر زیر خنجر بھی ہے تو واسطہ فیض ہے، وہ دنیا کا کوئی فرعون نہیں چھین سکتا۔ لیکن یہ دوسری ولایت غصب ہو سکتی ہے، اس کا اعلان غدیر میں ہوا ہے۔ یعنی دین بھی اہل بیت سے لینا ہے اور حکومت بھی اہل بیت کی ہے۔ توجہ کیا، ضرور پڑھیں محمد والے محمد۔ آج کچھ سن لیں، باقی انشاءاللہ کل عرض کروں گا، وقت ختم ہونے والا ہے۔ حکومت بھی اہل بیت کی، دین بھی اہل بیت سے لینا ہے۔ میں نے شاید کل یہ پرسوں اشارہ کیا تھا، انسان مرکب ہے بدن اور روح سے۔ بدن کے لیے آسائشوں کی ضرورت ہے۔ حکومت ہمارے لیے بجلی کا بندوبست کرے، پانی کا بندوبست کرے، اچھے گھروں کا بندوبست کرے، سہولتیں ہمیں دے جس سے ہمیں آسائش ملے، آرام ملے، پیسے ملے، کھانا ہو، ضروریات زندگی میں اثر ہو۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ آسائشیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں آسائشیں بھی دے، ٹھیک، بدن کے لیے۔ روح کے لیے آسائش نہیں چاہیے۔ اسلام فقط انسان کے بدن کو نہیں دیکھتا، وہ انسان کی روح کو بھی دیکھتا ہے۔ ایسا سسٹم اور نظام جو کامل انسان کو اس کے بدن اور روح سمیت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور اس کی مینجمنٹ کرے، مدیریت کرے اور اس کی روح کو کمال تک لے جائے۔ ایسے نہ ہو کہ بھیڑیے پالتا رہے، درندے پالتا رہے، حیوان پالتا رہے اور اس کی روح انحطاط کا شکار، پستی کا شکار ہو جائے اور وہ مقام انسانیت سے گر جائے۔ روح کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، ایسی مینجمنٹ، ایسی مدیریت جو اپنے اندر ہدایت رکھتی ہو۔ ہدایت یعنی انسان کی روح کو خدا کے قریب لے جائے۔ وہ آل محمد کی حکومت ہے جو انسانوں کو، پوری سوسائٹی کو
یہ آل محمد کی ولایت میں طاقت ہے، یہ وہ کشتی نجات ہے جو پوری سوسائٹی کو اٹھا کر خدا کے قریب لے جا سکتی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ پھر زور سے لگائیں، پتہ چلے کہ مومن عظیم خزانہ ہے ولایت کا، عظیم وسیلہ ہے ولایت کا، جو پوری بشریت کو اٹھا کر خدا کے قریب لے جا سکتی ہے، پوری انسانیت کو۔ یعنی دین بھی ان سے لینا ہے، حکومت بھی ان کی ہے، اکٹھے ہیں دین اور حکومت، جدا نہیں ہے۔ یہاں سے ہمارے راستے سوشلزم، لبرلزم، کمیونزم، نیشنلزم اور اس طرح کے دوسرے ازموں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ولایت اور امامت ایک کامل سسٹم اور نظام ہے، ایک ناقص نظام نہیں ہے کہ اس میں باعث سے چیزیں ڈال دی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک کامل نظام زندگی ہے، کامل سسٹم ہے زندگی کا جسے ہم ناشنا ہے۔ بی بی چاہتی تھی یہ سسٹم محفوظ رہے، باقی رہے۔ امام حسین نے اپنے خون سے اس نظام اور سسٹم کو بچایا ہے، اس کو محفوظ کیا ہے۔ ہمارے 11 اماموں کا خون اس نظام اور سسٹم کے راستے میں گرا ہے۔ وہ آئے اور سسکیاں اسی نظام کے فراق اور جدائی میں تھیں، وہ ماتم اسی نظام اور سسٹم کے لیے تھا، وہ قربانی اسی لیے تھی، وہ بچے اس کے لیے فدا ہوئے۔ وہ علی اصغر کا خون، بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں ہمیں، نہیں پیارے لگتے؟ بچے جن کی اولاد ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں، میں بھی ایک زمانے میں نہیں محسوس کرتا۔ میرا اپنا ایک بیٹا ہے، میں جب تک اس سے بات نہ کروں مجھے سکون نہیں ملتا، بالخصوص علی اکبر جیسا بیٹا ہوں۔ اچھا کوئی ایسی بیٹیاں، سکینہ جیسی بیٹیوں کو لے جاتا ہے وہاں جہاں کو تماچے مارے۔ اتنے پیارے بیٹے، قاسم، بھائی عباس، بھانجے ہونا محمد، حبیب بن مزاحم جیسے دوست اور ساتھی، بیٹیاں، بہنیں، شہزادیاں، وہ غیرت کی شہزادیاں، وہ میری آقازادیاں۔ سمجھا کرو ان چیزوں کو دوستو، یہ کس راستے میں ہوا ہے سارے کا سب۔ میری نگاہوں سے وہ تصور کبھی نہیں ہٹتا، میں نے اکثر کتابوں میں دیکھا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں جب انسان سفر میں نکلتا ہے نا، گھر والوں کی، بالخصوص بچوں کی اور بالخصوص بیٹیوں کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ آپ بھی سفر پر نکلتے ہوں گے، جاتے ہوں گے باہر۔ امام جب نکلے نا، پہلے تو خیمے سے باہر نکلنا بڑا مشکل تھا۔ کبھی ایک بچے کو سینے سے لگاتے، میں نے شاید پہلے پڑھے، آپ پھرتے، بوسے دیتے، سینے سے لگاتے، ایک ایک کو دیتے غور سے، ایک ایک کو۔ کبھی کسی کو اٹھا کے سینے سے لگاتے، کبھی کسی کے لیے بیٹھ جاتے، عجیب حالت تھی۔ چلنے لگتے ایسے، سارے آگے بڑھ کر گھیر لیتے جیسے کسی جنازے کو گھیر لیا جاتا۔ بعض علماء نے لکھا ہے تقریباً 70 مرتبہ حسین کو رکایا ہے۔ خیمہ میں آخری
ودا جناب زینب نے کیا. ودا ہو کر جب بیوی کے پاس ہے جناب زین العابدین کو بھی ودا کر لیا. بیوی کو ودا کرنے کے لیے کہنے لگے بہن کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. بہن میرے بعد بہت مصیبتیں آئیں گی صبر کرنا. بہن یہ ظالم بڑے کمینے ہیں, یہ خیموں کو لوٹیں گے, اس طرح سے چادروں کو چھینیں گے, یہ تمہیں قید کر لیں گے, لیکن میری بہن صبر کرنا, ہمت نہ ہارنا. امام بعض اوقات بیوی کو تسلیاں دیتے دیتے خود رونا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی غیرت مند یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس کی بہن کے سر سے چادر چھینی جائے, اور وہ بھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کے سر سے چادر کا چھینتا. جب امام چلتے بھی کہتی مہلن مہلن یا ابن الزہرا, مہلن مہلن یا ابن المصطفیٰ, مہلن مہلن یا ابن المرتضیٰ. میرے ماں جائے حسین تھوڑی دیر کے لیے اور رک جا. لیتصوّت منک حسین تیری زیارت کر لوں, تیرے چہرے کو دیکھ لوں, تجھے دیکھ کے میرے اندر طاقت اور ہمت پیدا ہوتی ہے, تھوڑی دیر اور ٹھہر جا. میرا حسین چلا خیمہ سے باہر نکلا. ایک مرتبہ امام کا راہوار رک گیا, آگے نہیں بڑھتا, میں قربان جاؤں. امام نے جھک کے مڑ کے دیکھا, کیا دیکھا؟ ایک بچی ہے جس نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے. یہ ولیہ کے ہاتھ تھے جو گھوڑے کے پاؤں بلائے تھے, اور بول رہی ہے, گلا اتنا خوش کہ آواز نہیں نکلی. یہ کہہ رہی بابا میں روکنے تو نہیں آئی نا, لیکن بابا میرا دل چاہتا ہے کہ مرتبہ ہوتا کہ پھر مجھے سینے سے لگا, پھر مجھے گلے سے لگا, مجھے آخری بار سینے سے لگا لے. میں نے شہید عارف حسینی سے جملے سنے ہیں اور انہوں نے بعض کتب سے نقل کیا, میں نے ان کو بھی دیکھا ہے. کہتے امام گھوڑے سے اتر آئے, خاک کربلا پر بیٹھ گئے اور اپنی سکینہ کو سینے سے لگا لیا, اور اپنی آستین سے آنسو بھی پوچھتے ہیں, اور رو رو کے کہتے ہیں میری بیٹی نہ رونا, سیطول بادی یا سکینۃ فعلمی. میری سکینہ میرے بعد تو نے بہت رونا ہے, ابھی نہ رو, جب میں جدا ہو جاؤں گا تو نے بہت رونا ہے, تیرے رونے سے میرا جگر پھٹ جائے گا. سکینہ اس طرح سے نہ رو, تیرے بابا کا جگر پھٹ جائے گا. تو نے میرے بعد مدتوں رونا ہے, تجھے تماچے مارے جائیں گے, تجھے بازاروں میں لے جایا جائے گا, تجھے کانٹوں پر توڑایا جائے گا, تجھے دشنام دیے جائیں گے. بیٹا تو صبر کر, بہت رونا ہے تو نے. پتہ نہیں کس طرح میرے مولا نے اپنی بیٹی کو سینے سے جدا کیا. یہ حسین ہی ہے جو جدا کر سکتے اپنی بیٹی کو. خاک پہ بٹھایا اور مقتل کی طرف چلے گئے. بیٹی انتظار کر رہی ہے در خیمہ پر کہ میرا بابا لوٹ کے آئے گا. دوستو اسی انتظار میں ہے کہ ایک مرتبہ بی بی نے کیا دیکھا, میرے بابا کا گھوڑا آ رہا ہے, الٹی ہوئی زین ہے, پیشانی پہ خون لگا ہوا ہے. جب قریب آیا, گھوڑے کے ننانے کی آوازیں سن کر بیویاں در خیمہ پر آ گئیں. سب بیویوں نے گھوڑے کو گھیر لیا اور ماتم شروع کیا. کوئی کہتی ہے واہ محمدہ, کوئی کہتی ہے واہ علیہ, کوئی کہتی ہے واہ حسینہ. اس بچی نے آگے بڑھ کر جاتے ہوئے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا تھا, اب گھوڑے کے گلے میں پائیں ڈال لی اور رو کے کہتی ہے یا جواد ابی حل سکی ابی ام قتلت شانہ. میرے بابا کے راہوار سکینہ کو بتلا, کیا میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا یا پیاسا مارا گیا؟ پانی پلایا یا پیاسا مارا گیا؟ منتظر رہی دوستو. شام غریبہ آ گئی, خیمے جلنا شروع ہو گئے, دامن کو آگ لگ گئی. میں قربان جاؤں, دامن کو آگ بجھ گئی. بالآخر 11 محرم آ گیا. یہ قیدیوں کا قافلہ جب چلا نا مقتل سے گزرا, علماء نے بیان کیا ہے جب لاش حسین کے قریب یہ قافلہ گزرا, یہ اس طرح سواریوں سے اترے جس طرح عباس بن بازووں کے اترے تھے, لیکن ایک فرق تھا, عباس گھوڑے کی بلندی سے گرے تھے, یہ اونٹ کی بلندی سے گرے, اور دوڑ کے حسین کے لاشیں پر آئی. خدا نہ کرے جس طرح سے اس بچی نے اپنے بابا کا لاشا دیکھا, کوئی بیٹی اپنے بابا کے لاشے کو دیکھے, حیرت سے دیکھتی ہے. کبھی پتھروں کو ہٹایا جاتا ہے, کبھی لاشے کو سیدھا کیا جاتا ہے, اور ایک مرتبہ آگے بڑھ کے جب فرصت ملتی ہے نا, ایک مرتبہ کہتی ہے بابا بابا تیری سکینہ آئی ہے, بابا قیامت کی رات گزر گئی ہے, بابا میں یتیم ہو گئی تھی لیکن ظالم تیری قتل کا جشن مناتے رہے. کبھی ہاتھ کی انگلیاں پکڑتی ہے, دیکھتی ہے انگلیاں کٹی ہوئی ہیں, اپنی آنکھوں سے لگاتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, بوسے دیتی ہے, کہتی ہے
ہے بابا مجھے تماچے مارے گئے، میرے دل چھین لیے گئے، بابا انظر الی امت المظلومہ، بابا یہ ظالم میری پھپھی کو دادیانے مارتے رہے۔ ایک مرتبہ ظالموں نے کہا جلدی کرو لاش حسین کو چھوڑ دو، سب نے چھوڑ دیا، یہ بچی اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ گئی ہے، کہتی ہے ظالموں مجھے چھوڑ دو، میں یہی رہ جاؤں گی۔ یا زبان حال میں یہ کہہ رہی ہے جب تم چلے جاؤ گے نا تو میں ابو ذر کی بیٹی کی طرح میں راستے میں بیٹھ جاؤں گی، جب کوئی قافلہ گزرے گا انہیں کہوں گی لوگو یہ رسول کا نواسہ بے گور و کفن پڑا ہے، آئے کوئی آئے سے غسلہ کفن دے۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منتقمون علیہم ماتم حسین۔ یا حسین 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 مهلا مهلا يا ابن الزهراء 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 ای جان من آهسته جانان نظر کن پشت جان می روی دل را مبر زینب پری چون مزدرا مهلا مهلا یا ابن الزهرا مهلا مهلا یا ابن الزهرا جانم شتابان می روی از پیکرم جان می روی اشکم بدامان می روی ای جان خواهر دلبرا مهلا مهلا یا ابن الزهرا مهلا مهلا یا ابن الزهرا انشین کنارم سرورم سلطان من تاج سرم دارد وصیت مادرم بوسم گلویت خواهرا مهلا مهلا یا ابن الزهرا مهلا مهلا یا ابن الزهرا بعد تو جانان چون کنم بیمار نارن چون کنم دارو و درمان چون کنم صبرم دهد خیر الورا مهلا مهلا یا ابن الزهرا مهلا مهلا یا ابن الزهرا دارم بیابان پیش رو داره مغیلان پیش رو جمع اسیران پیش رو امشب نظر